ظفر ہلالی صاحب یہی چیزیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے اپنے ادارے کے اندر سے ایجنسی سے فوج سے وہ آفیشل ڈاکیومنٹس لیک ہوئے جو اب سارے میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. دیٹ مینز ان کے اپنے لوگ کہیں پر کنونس نہیں تھے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بہت عرصے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے انٹرنلی اس کو آرکسٹریٹ کیا گیا. اینڈ سیکنڈلی یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اپنی عوام کا جو ریاکشن آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اسٹریٹیجک یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے وہ گین کر پائے ہیں یہ لوگ؟ گڈ کوشچن سادیہ، مگر میں اگر آپ کی اجازت سے آئی وڈ وانٹ ٹو انٹروڈیوس اے نیو ایلیمنٹ، ایک نئی پرسپیکٹو دیکھیے کیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسیڈنٹ صرف ہندوستان نے پلان کیا ہے. اگر یہ انسیڈنٹ صرف ہندوستان نے پلان کیا ہے تو کیوں آپ مجھے بتائیں اس کے آرمی چیفز اور اس کے فوجیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ کم ہے وہ کم ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک سے پلان نہیں کیا تھا. اب آپ یہ کہیں گے نہیں موڈی نے کر لیا اور ان سے نہیں پوچھا. نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کو پتا ہے کہ 1971 کے آپریشن سے پہلے اندرا گاندھی نے جا کے مینک شو کو کہا تھا پڑ جاؤ اس پاکستان پہ، دیز آر مائی آرڈرز. اور مینک شو نے اس کو کہا نو، مجھے 9 مہینے چاہیے، I need 9 months to get ready. اگر تم 9 مہینے مجھے دو گے میں تمہیں فتح پرامس کر سکتا ہوں. No, I am not saying this happened. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریاکشن انڈین آرم فورسز میں ہوا ہے this suggests کہ this operation was not clearly thought out. اب میں دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپریشن جیسے یہ شروع ہوا 2-3 چیزیں. وانس بیٹھا ہوا تھا انڈیا میں. اب وانس نے جب نکلا ہندوستان سے اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہندوستان ہاں تمہارے ساتھ، he gave it to کہ وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سمجھتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو، ہم مانتے ہیں تمہاری بات، مگر مہربانی سے تمہارا ریاکشن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ چھڑ جائے. جی ساتھ ساتھ اس کے پہلے before he left the country ایک ایئر برج آ گیا تھا اسرائیل اور انڈیا کا. 10 فلائٹس آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آدھے دن میں آدھے گھنٹے میں تو نہیں سوچا جاتا ہے. یہ فلائٹس وہ پلانڈ، ایک ایئر برج بن گیا تھا. تیسری بات، سی آئی اے کو پتا ہے کہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. سی آئی اے کو پتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. کیسے پتا ہے؟ جیسے جو پلوامہ میں جب ہوا تھا وہ تو انڈین چیف منسٹر آف بنگال ممتا باورچی نے اٹھ کے کہنے لگی کہ دس از اسٹیجڈ، دس از فیک. وہ کہہ سکتی ہے، سی آئی اے کو بھی پتا تھا. اور اس وقت کے بعد سی آئی اے بڑے سسپیشسلی دیکھتا ہے اس پہ. اور یہ انڈین فورسز کو بھی پتا، آرمی وامی کو بھی پتا تھا. یہ کیسے ایسا آپریشن ہو سکتا ہے وداؤٹ کنسلٹنگ us؟ ہلالی صاحب that's a very very interesting point which you have raised here. مجھے اسی پہ سپلیمنٹری کوشچن آپ سے کرنا ہے. یہ جو ابھی ایڈمرل صاحب بھی یہاں بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ سی آئی اے کو پتہ ہے، obviously ان کی ایجنسی جو ہے وہ خطے میں سرگرم ہے، تو obviously انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے جیسے چیزیں پلان ہو رہی ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہوگا. having said that، اب چائنا کو گرانا مقصد ہے امریکہ کا اس خطے میں. جیسے ابھی ایڈمرل صاحب نے بھی کہا کہ بھارت نے سوچا ہوگا چائنا کے مد مقابل ہمیں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، خطے کا چودھری جو ہیں وہ ہم ہوں گے. تو کیا امریکہ انڈیا کی محبت میں یا صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ جی چائنا کے مقابلے میں ہم نے بھارت کو مضبوط کرنا ہے، امریکہ ایویڈنس ہونے کے باوجود یا ان کی ایجنسی کے علم میں ہونے کے باوجود are they willing to let it all go scot free؟ دیکھیے بالکل، یو مسٹ انڈرسٹینڈ. کیا کہا تھا کسنجر؟ دوستی تو ڈینجرس ہے امریکہ کے ساتھ، مگر الائنس فرینڈشپ از فیٹل. بات سنیے، اٹس ویری سمپل. میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرمپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے انڈیا پاکستان میں جنگ ہو یا نہ ہو. آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو 1500 سال سے لڑے جا رہے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سی پیک پہ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو پورا کریں، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو اس وقت ان سے آگے ہو گیا اکانومی میں. اٹ ہیز بیکم دا مینوفیکچرنگ سائٹ آف دا ورلڈ. وہ تو اس کا پورا ٹیرفز کا سکیم تباہ ہو گیا ہے، بلکہ اسی میں ہیو ٹو لیو پریمیچورلی. اتنا برا حالت امریکن اکانومی کا ہو سکتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اور چین لڑے، اور ایک دفعہ وہ لڑے وہ خود کبھی نہیں لڑے گا.
وہ تو خود نارتھ کوریا کے ساتھ بھی نہیں لڑے گا، اس لیے نارتھ کوریا نے اس کو بتا دیا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہو تو لاس اینجلس تمہارا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں لالی صاحب، لاسٹلی میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، مجھے بتائیے گا یہ جو پاکستان کی طرف سے اقدامات کسی بھی فورم پہ کسی بھی طریقے سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، what would you like to do differently؟ نہیں، I think we should do everything to make it inconvenient and cause them losses. جیسے وہ چاہتے ہیں ہمارا نقصان ہو، ہم بھی ویسے ہی سوچنا چاہیے۔ افغانستان کو ہم اپروچ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یار اب تم ہندوستان سے کیا لے رہے ہو، ہم تو روک رہے ہیں، ہم تو تمہیں نہیں آنے دیں گے ہندوستان کے تھرو، وہ جو حماقت ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ افسوس ہے آپ کو چوٹ لگتا ہے، مگر اتنا بھی ان کو نہیں لگتا ہے کہ 71 لوگ وہ بھیج رہے ہیں اکراس دا فرنٹیئر، ان کا تو لگتا ہے کہ دے آر آلریڈی ان الائنس ود دیم، وہ تو مل کے کام کر رہے ہیں۔ نہیں تو 2 دن ٹاکس کے بعد انہوں نے 71 لوگوں کو بھیج دیا اکراس اے ویل ڈیفینڈڈ بارڈر، کیا وہ نہیں، وی وڈ ناٹ انٹرسیپٹ دیم، کیا ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ یہ افغانستان تو چھوڑیں، ان لوگوں کو پیسے جو دیں آپ، وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے، یہ پیسے کے لیے دے مرسنریز۔ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ آپ دے کی ناٹ اسٹاپ یور واٹر، دے کی ناٹ، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی کیا کر سکتے ہیں وہ، اور اگر وہ کریں گے تو ہم نے کہہ دیا ہمارا سب سے بڑا ڈیفنس یہ ہے جو ہم نے ابھی تک کیا ہے، اینڈ یہ مبارک ہو جو بھی یہ سوچا ہے اور کیا ہے، اینڈ دیٹ از دس از دی فائنل ٹیسٹ۔ اگر تم ہمارا پانی روکو گے، ہمیں بلاکیٹ کرو گے، ہمیں انویڈ کرو گے، ہمارے ٹیریٹری لوگے، تو ہم ہر ہتھیار اور ہر وقت وہی کریں گے جو ہمارے پاس ہے۔ دس از اٹ۔ اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ ان کے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، اسپیشلی یہ جو آفٹر مئی کچھ مہینے ہیں، یہ جو سیزن آتا ہے، پیک سیزن آتا ہے، گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، تو وہ تو پاکستان میں پانی چھوڑ دیا کرتے تھے ہماری فصلیں تباہ کرنے کے لیے، بیکاز ان کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں۔ ایڈمرل صاحب مجھے بتائیے کہ ابھی تک جو ہماری پوسچرنگ رہی ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے، چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہے، ملیٹریلی جس کی ہم بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کافی ہے یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ بیکاز بہت ایویڈنسز ہم نے ماضی میں بھی بھارت کے خلاف جو ہیں مختلف فورمز پہ رکھے ہیں، بٹ اس طریقے سے آپ کی سنوائی ہوئی نہیں ہے کہیں پہ۔ دیکھیے اس سنوائی کو تو آپ بہتر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اور بہت سارے عوامل ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ فل تھروٹل ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جتنے بھی پرانگز ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے سچویشن کو لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو ملے گا اور لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ان کو اس پہ بلیو کرنا پڑے۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک مینوور ہے وہ بڑا اسٹرانگلی جا رہا ہے۔ ملٹری پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے دن سے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے اور ایک قدم آگے جا کے دیں گے۔ تو وہ اسٹیٹمنٹس کے تھرو بھی بتا دیا، ملٹری ایکسرسائزز بھی کر کے دکھا دیں، عبدالی کا بھی فائر کر کے بتا دیا، تو اب ان کو بالکل یہ کلیئر ہے کہ یہاں پہ تیاری بالکل ٹھیک ہے۔ ایئر سپیس بند کر دی، بارڈرز بند ہو گئے، آپ کا کیونکہ میری ٹائم کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو بحری جہاز جو ہیں وہ کہہ دیا کہ جی ہم یہاں پر نہیں آ سکتے، راستہ نہیں آئیں گے، پورٹ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ سو یہ والے مطلب اچھے ڈیسیجنز ہیں جو شاید بھارت نے ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوں گے، جس کا بہت زیادہ اکنامیکلی ان کو نقصان۔ جی بالکل، یہ وہ کرتے ہیں اور ریسیپروسٹی میں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نقصان اس کا زیادہ بھارت کو ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایئر سپیس سے ان کو ہماری وجہ سے کنیکٹیوٹی ملتی ہے یہ سینٹرل ایشیا اور یورپ جانے کی، ادروائز ان کو گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ میرے ٹائم میں اگر آپ دیکھ لیں مرچنٹ شپنگ میں ان کے شپس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پاکستانی پورٹ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ نہیں کریں گے تو ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ان کی ٹریڈ والیوم بھی ہم سے زیادہ ہے سی کا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے میرا خیال ہے کیا ہے، بتایا ہے، اس کا اثر شاید ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آ رہا ہے اور ایک کنفیوژن لگتی ہے دوسری سائڈ پہ، جہاں پہ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کمپلیکیشنز ہیں۔ سینئر لیڈرشپ کو ہٹایا جا رہا ہے، جو کہ اس جنکچر پہ ان کو ہلایا نہیں جاتا ہے، ملٹری لیڈرشپ کو، تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ رافیل نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اس کو تھوارٹ کیا گیا، پھر ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کی خبریں آئیں، وہ واپس چلا گیا۔ تو یہ سب سگنلز ہیں، سائنز ہیں